اللہ اکبر اللہ اکبر بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قابل احترام اسلامی بھائیوں اور بہنوں، رمضان المبارک کے تعلق سے خاتم النبیین، خاتم المعصومین، سید الاولین والآخرین، سید الانبیاء والمرسلین، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین، اللہ کی قسم بڑی توجہ طلب ہے۔ پہلی حدیث صحیح ابن خزیمہ کے اندر موجود ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، احضر المنبر، میرا ممبر حاضر کرو۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کہتے ہیں، ہم نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ممبر حاضر کیا۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام نے اپنا قدم مبارک جب ممبر کی پہلی سیڑھی پر رکھا تو کہا آمین، پھر دوسری سیڑھی پر آمین، پھر تیسری سیڑھی پر آمین۔ پھر اس کے بعد جب گفتگو فرما کر ممبر سے نیچے تشریف لائے تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے ادب اور احترام کے ساتھ استفسار کیا، یا رسول اللہ انک صعدت المنبر فقلت آمین آمین آمین، جب آپ ممبر پہ براجمان ہوئے تو آپ نے آمین 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 3 مرتبہ کہا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کا سبب بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، لما ارتقيت الدرجة الأولى عرض لي جبريل فقال بعد من أدرك رمضان فلم يغفر له قل آمين فقلت آمين۔ جب میں نے اپنا پاؤں، اپنا قدم پہلی سیڑھی پر رکھا تو جبریل امین علیہ السلام میرے پاس آئے۔ آنے والا جبریل ہے، بھیجنے والا رب جلیل ہے۔ برباد ہو جائے وہ شخص جس کی زندگی میں رمضان آیا، اس کے باوجود اس کی بخشش نہیں ہوئی، اس کی مغفرت نہیں ہوئی۔ قل آمین، کہیے آمین، فقلت آمین، تو میں نے آمین کہا کہ اے اللہ قبول فرما۔ لمحہ فکریہ ہے میرے لیے، آپ کے لیے، ہماری ماؤں بہنوں بیٹیوں کے لیے، ہر مسلمان کے لیے لمحہ فکریہ ہے کہ وہ سوچے اللہ نے اپنے فضل اور رحمت سے ایک بار دوبارہ مجھے زندگی میں رمضان کا مہینہ نصیب فرمایا، کیا میں نے اس کے تقاضے پورے کر کے اللہ تبارک و تعالی سے اس کی بخشش، مغفرت، رحمت اور جہنم کی آگ سے آزادی حاصل کی؟ دوسری حدیث محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، رغم انف من ادرک رمضان فلم یغفر له، اس انسان کی ناک خاک آلود ہو جائے، ناک خاک آلود ہو جائے۔ جب جان نکلتی ہے پورے جسم سے جان سمٹ کر انسان کے حلق حلقوم حنجرے میں آ کر رک جاتی ہے، پھنس جاتی ہے، اور منہ اور ناک کے ذریعے سے روح کا اخراج ہوتا ہے۔ بددعا ہے، بددعا ہے، بددعا ہے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایسے شخص کے لیے
جس نے رمضان کا مہینہ پایا لیکن اس کے تقاضے پورے کر کے، اللہ کو راضی کر کے، اللہ کو خوش کر کے اللہ سے اپنے گناہ نہیں بخشوائے۔ کیا معنی؟ موت کی سختیوں میں مبتلا ہو جائے، تڑپتا رہے، بلکتا رہے، بلبلاتا رہے، موت مانگتا رہے لیکن اسے موت نہ آئے۔ اور موت کی سختیاں ایسی ہوتی ہیں کہ یہاں پر آ کر ساری دنیا فیل ہو جاتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں سورۃ الواقعہ کے آخری رکوع میں مشرکین مکہ کو بھی چیلنج کیا جو کہ آخرت کے منکر تھے، اور وہ یہی کہا کرتے تھے کہ اے جہان مٹھا اگلا کس ڈٹھا، جو بھی ہے سب کچھ دنیا ہے، دنیا کے لیے جیتے، دنیا کے لیے مرتے۔ اللہ رب العزت نے ان کو بھی چیلنج کیا، فلولا ان کنتم غیر مدینین ترجعونها ان کنتم صادقین۔ مرنے والا تمہارے سامنے مر رہا ہے، موت کے منہ جا رہا ہے، بچا سکتے ہو تو بچا لو۔ امریکہ جس کو بڑا غرور ہے وقت کا فرعون، اور کہتا ہے کہ میرا ورلڈ آرڈر چلے گا، فرعون بنا بیٹھا ہے، وہاں پر ایک بہت بڑے ہارٹ اسپیشلسٹ نے دعویٰ کیا کہ اگر کسی کو چوتھی مرتبہ بھی ہارٹ اٹیک ہو جائے ہم اسے موت کے منہ جانے سے بچا سکتے ہیں۔ لائیو پروگرام دکھایا جا رہا تھا، ٹیلی کاسٹ کیا جا رہا تھا۔ اللہ تبارک و تعالی نے کیمروں کے سامنے موت کا فرشتہ اس کی روح قبض کرنے کے لیے بھیج دیا۔ ساری ٹیکنالوجی دھری کی دھری رہ جاتی ہے، ساری مشینری فیل ہو جاتی ہے، اس کے اسٹوڈنٹس بھی وہاں پر موجود ہیں، کوئی بھی اسے موت کے منہ جانے سے بچا نہیں سکا۔ تڑپتا رہے، موت مانگتا رہے لیکن موت نہ آئے۔ بد دعا ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس شخص کے لیے جس نے رمضان پایا، رمضان سے پہلے شرک کر رہا تھا، اب بھی شرک کر رہا ہے، رمضان سے پہلے داڑھی منڈوا رہا تھا، اب بھی داڑھی منڈوا رہا ہے، کلین شیو کروا رہا ہے، رمضان سے پہلے سود کھا رہا تھا، اب بھی کھا رہا ہے، رمضان سے پہلے جھوٹ بول رہا تھا، اب بھی بول رہا ہے، رمضان سے پہلے رشوت لے رہا تھا، اب بھی لے رہا ہے، رمضان سے پہلے دھوکے دے رہا تھا، فراڈ کر رہا تھا، اب بھی کر رہا ہے، اور استغفر اللہ واتوب الیہ رمضان کے بعد بھی کرتا رہے گا۔ توبہ نہیں کی، اپنی اصلاح نہیں کی، بس صبح سے شام تک جانور کی طرح بھوکا پیاسا رہ کر اپنا منہ کھانے پینے سے روک کر یہ سمجھا کہ میں نے رمضان کے مقاصد پورے کر لیے۔ فرمایا ایسا شخص تڑپتا رہے، موت مانگتا رہے لیکن اسے موت نہ آئے۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو سچا پکا مسلمان بننے کی توفیق عطا فرمائے، اللہم آمین یا رب العالمین۔ صحیح ابن خزیمہ اور صحیح ابن حبان کی روایت ہے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، میں سو رہا تھا، بینما انا نائم اذ اتانی رجلان، دو آدمی نیند میں میرے پاس آئے بحالت خواب، اور کہنے لگے کہ ہمارے ساتھ چلیے۔ میں ان دونوں کے ساتھ چل پڑا، چلتے چلتے ایک مشکل اونچائی والے پہاڑ پہ پہنچا۔ مشکل اونچائی والا پہاڑ جو بالکل سیدھا ہے، وہ دونوں فرشتے مجھے کہنے لگے اصعد، پہاڑ پہ چڑھیے۔ میں نے کہا انی لا اطیقہ، میں پہاڑ پہ چڑھنے کی طاقت نہیں رکھتا۔ کہنے لگے آپ کوشش تو کیجئے، انا سنسہلہ لکا، ہم آپ کے لیے آسانی اور سہولت پیدا کر دیں گے، کوشش تو کیجئے۔ جب میں نے کوشش کی، پہاڑ پہ چڑھا، اللہ رب العالمین نے میرے لیے آسانی فرمائی، پہاڑ کی چوٹی پر پہنچ جاتا ہوں، دیکھتا ہوں کہ کھلا چٹیل میدان ہے۔ دونوں فرشتے کہتے ہیں اب آگے چلیے۔ میں ان کے ساتھ چلتا رہا، چلتے چلتے ایک مقام ایسا آیا
جہاں سے چیخنے کی آوازیں، چلانے کی آوازیں، شور و واویلا مجھے سنائی دیا۔ میں نے کہا جبریل یہ آوازیں کیسی ہیں، یہ آوازیں کن کی ہیں؟ کہا گیا یہ آوازیں ان کی ہیں جو جہنمی ہیں، دوزخی ہیں۔ جہنمی کون ہے؟ دوزخی کون ہے؟ ہاں ہاں، کلمہ پڑھنے والا جہنمی ہو سکتا ہے، کلمہ پڑھنے والا دوزخی ہو سکتا ہے، لیکن اللہ کی بارگاہ میں رو رو کر بالخلوص دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم میں سے کسی کو بھی ان میں سے نہ کرے۔ ہے نا حدیث، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اول من تسعر بهم النار یوم القیامت ثلاثۃ، سب سے پہلے قیامت کے دن جہنم کی آگ کو 3 مسلمانوں کے اوپر بھڑکایا جائے گا۔ یہاں پر کفر کی بات نہیں ہو رہی، کفر کے لیڈروں کی بات نہیں ہو رہی، کافروں کی بات نہیں ہو رہی، فرعون حامان شداد کی بات نہیں ہو رہی، بلکہ یہاں پر بات ہو رہی ہے چوٹی کا مسلمان ہے، اللہ کی بارگاہ میں اسے پیش کیا جائے گا۔ بتا میں نے تجھے زندگی دی، میں نے تجھ پر اپنے انعامات اور احسانات کی بارش برسائی، تو میرے لیے کیا کر کے آیا ہے؟ کہے گا اے اللہ میں ساری زندگی قرآن مجید پڑھتا رہا، پڑھاتا رہا، قرآن مجید سیکھتا رہا، سکھاتا رہا، دین اسلام کی خدمت کرتا رہا، میں نے جمعے پڑھائے، میں نے نمازیں پڑھائیں، میں نے بڑی بڑی سیرت النبی کانفرنسیں کی، میں نے بڑے بڑے اجتماعات کیے، میں نے بڑی بڑی نورانی دینی محافل سجائیں، حتیٰ کہ میں فوت ہو گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہے گا فرشتوں پکڑ لو اسے، قابو کرو، منہ کے بل گھسیٹتے ہوئے لے جا کر اسے جہنم میں پھینک دو۔ فرشتے کہیں گے یا اللہ آپ کا حکم، آپ کا حکم سر آنکھوں پر، لیکن وجہ کیا ہے، سبب کیا ہے؟ حالانکہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ان افضلکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سب سے افضل وہ ہے جو قرآن سیکھتا اور سکھاتا ہے، قرآن پڑھتا اور پڑھاتا ہے۔ کیمسٹری، بایولوجی، فزکس، میتھمیٹکس یہ پڑھنے پڑھانے والے افضل نہیں، قرآن پڑھنے پڑھانے والے افضل ہیں۔ تو سوچو قرآن پڑھنے پڑھانے والوں کی تم کتنی خدمت کرتے ہو، کتنی ان کو تنخواہیں دیتے ہو، کتنی ان کے پیسے دیتے ہو، کتنی انہیں فیسلٹیز دیتے ہو، اور انگلش پڑھنے پڑھانے والوں کے لیے، فزکس، بایولوجی، میتھمیٹکس پڑھنے پڑھانے والوں کے لیے تم کتنے پیسے خرچ کرتے ہو؟ موازنہ تو کرو، کہیں یہ جھوٹ تو نہیں؟ زبان سے کہتے ہو کہ ہمارے نبی نے کہا قرآن پڑھنے پڑھانے والے سب سے افضل ہیں، تم جھوٹ بولتے ہو، تمہارے نزدیک فزکس، میتھمیٹکس، انگلش، بایولوجی دنیا کمانے والا افضل ہے، اور جو مسجد میں دین پڑھ رہا ہے، پڑھا رہا ہے، مدرسے میں دین پڑھ رہا ہے، پڑھا رہا ہے، تم انہیں حقیر سمجھتے ہو۔ اپنے عقائد کی فکر کرو اور اس کی اصلاح کرو، یہ سب سے افضل ہے۔ فرشتے پوچھ رہے ہیں اے اللہ کیا وجہ ہے اس کے باوجود جہنم کا فیصلہ؟ اللہ تبارک و تعالی فرمائے گا تم اس کے ظاہر کو دیکھ رہے ہو، میں اس کے ظاہر سے بھی بخوبی واقف ہوں، میں اس کے باطن سے بھی بخوبی واقف ہوں۔ اس کی نیت کے اندر اخلاص نہیں تھا، ریاکاری تھی، شہرت پسندی تھی، دنیا کا حصول تھا، جو اس نے چاہا دنیا میں مل گیا، اس کی نیت میں اخلاص نہیں تھا، لہذا پکڑو اسے اور اسے سب سے پہلے مارتے ہوئے لے جاؤ، منہ کے بل گھسیٹتے ہوئے جہنم میں پھینک دو۔ اے اللہ آپ کو آپ کی رحمت کا واسطہ ہے، ہماری نیتوں میں اخلاص پیدا فرما، اے اللہ ہمیں دکھلاوے سے محفوظ فرما، اے اللہ ہمیں شہرت پسندی سے بچا، اے اللہ ہمیں کشور کشائی سے بچا، اے اللہ ہمیں نمود و نمائش سے بچا، ہمیں اخلاص کی قیمتی بیش بہا دولت نصیب فرما۔
नेकी छोटी हो या बड़ी हो, नीयत के अंदर ये जज्बा कार फरमा हो कि मैं अल्लाह को राजी करने के लिए कर रहा हूँ, लोगों का क्या है। अन करीब जब मैं मर जाऊंगा, मुझे मौत आ जाएगी, लोग मुझे नहला के, गुस्ल दे के, कफन पहना के, नमाज जनाजा पढ़ के, कब्रिस्तान ले जाके, कब्र खोद के, वहां पे लिटा के, मट्टी मेरे ऊपर डाल के सारे वापस आ जाएंगे, अपने बेगाने हो जाएंगे। ये कहते हुए मट्टी डालो, मट्टी डालने का सवाब मिलता है, वहां पर मेरा मुआमला अल्लाह रब्बुल आलमीन के साथ होगा। दूसरे को लाया जाएगा, तूने क्या किया? या अल्लाह मैंने जिहाद किया, हत्ता के शहीद हो गया। अल्लाह तबारक व तआला कहेगा फरिश्तों पकड़ो इसे भी, मुंह के बल घसीटते हुए ले जाके जहन्नम में फेंको। इसकी नीयत के अंदर इखलास नहीं था, इसने दुनिया के लिए किया जो भी किया, अस्तगफिरुल्लाह व अतूबु इलैह। उसके बाद तीसरे नंबर पे लाया जाएगा सखी को, क्या किया तूने? या अल्लाह मैंने मस्जिदें बनवाई, मैंने मदरसे बनवाए, मैंने उलमा की कफालत की, मैंने तलबा की कफालत की, मैंने रफ़ाए आम्मा के काम किए, मैंने हस्पताल बनवाए, मैंने ये किया, मैंने वो किया, बड़ा माल खर्च किया। अल्लाह तबारक व तआला कहेगा इसे भी पकड़ो, मुंह के बल घसीटते हुए ले जाकर जहन्नम में फेंको। इसकी नीयत में इखलास नहीं था, दुनिया के लिए करता रहा ये। अल्लाह तबारक व तआला हमारी नीयतों के अंदर इखलास पैदा फरमा दे। अगर इखलास होगा तो छोटी से छोटी नेकी भी, अल्लाह की कसम, वो किसी जानवर को पानी पिलाना ही क्यों ना हो। जिस तरह के सही बुखारी की रिवायत है, एक औरत बनी इसराइल की बदकारा औरत थी, लेकिन तौहीद वाली थी, ईमान वाली थी, शिरक नहीं किया था। तौहीद की हालत में, ईमान की हालत में एक कुत्ते को पानी पिलाया। अल्लाह तबारक व तआला ने उसकी छोटी सी नेकी की कदर करते हुए फ़ग़फ़रल्लाहु लहा फ़अदख़लहल जन्नह, उसे मुआफ़ करके जन्नत में दाखिल कर दिया। ये बरकतें हैं ईमान की, ये बरकतें हैं तौहीद की। और अगर ईमान नहीं है, तौहीद नहीं है, कुरान कहता है खाना काबा की इंतजामिया, खाना काबा के मोहतमिल, हाजियों को पानी पिलाने वाले, हाजियों को सत्तू घोल घोल के पिलाने वाले, हाजियों को बेहतरीन पोशाक पहनाने वाले, फरमाया कि ये उलाइका अस्हाबुन नार, ये जहन्नम में जाएंगे, ये दोज़ख में जाएंगे। क्यों? इसलिए कि मुशरिक हैं, तौहीद खालिस नहीं है। खाने काबा की खिदमत करने वाले, हाजियों की खिदमत करने वाले, अल्लाह उस समद, अल्लाह बेनियाज है। ला युसअलु अम्मा यफ़अल, कुरान की आयत है। अल्लाह तबारक व तआला जो करता है उससे कोई पूछने वाला नहीं है। आप आपस में बहस कर सकते हैं, लड़ सकते हैं, एक दूसरे को चुप करवा सकते हैं, नुकसान पहुंचा सकते हैं। अल्लाह तबारक व तआला शहंशाह कायनात है, कुल कायनात उसकी मोहताज है, वो किसी का मोहताज नहीं है, सब उसके दर के मंगते हैं, भिखारी हैं। और क़यामत की सख्तियों को देखकर तो सैयदुना इब्राहीम अलैहिस्सलाम भी अपने घुटनों के बल गिर पड़ेंगे और कहेंगे ऐ मेरे परवरदिगार, आज के दिन में अपने नफ्स की सलामती के अलावा आपसे कोई दूसरा सवाल नहीं करता। तो कहा जाएगा ये जो चीखो पुकार आपको सुनाई दे रही है, ये जहन्नमियों की चीखो पुकार है। अभी आगे चले, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं मैं आगे चलूंगा। आगे चलते चलते मैं आगे चला, चलते चलते मैंने देखा कि कुछ लोग हैं और वो तादाद में बहुत ज्यादा हैं, उल्टे लटके हुए हैं और उनके चेहरों को चीर फाड़ के रख दिया गया है, उनके सीनों को चीर फाड़ के रख दिया गया है। मुशक्क़क़तन अश्दाक़ुहुम तसीलु अश्दाक़ुहुम दमा। और मेरे प्यारे मुसलमान भाई और बहनों, अल्लाह के लिए सोचो, लम्हा फिक्रिया है, अल्लाह की कसम, पाकिस्तान से लेकर अमेरिका तक पूरी दुनिया के इंसानों के लिए लम्हा फिक्रिया है। अगर दुनिया में पुलिस हाथ में हथकड़ी लगाने के लिए आ जाए, हम इतने कमज़ोर हैं, दुनिया में हथकड़ी हाथों की बर्दाश्त नहीं कर सकते, तो सोचो अस्तगफिरुल्लाह व अतूबु इलैह, जिस इंसान को जहन्नम में दाखिल करके फरिश्तों के हवाले कर दिया गया कि इसे आज़ाब दो, और फिर वहाँ उसके चेहरे को चीरा फाड़ा जाएगा, उसके सीने को चीरा फाड़ा जाएगा, उसकी क्या कैफियत होगी, कैसे बर्दाश्त करेगा। और जहन्नम में तो मौत मांगेगा, मौत नहीं आएगी। ला यमूतु फीहा वला यहया। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं मैंने पूछा जिब्रील कौन है, क्या जुर्म है?
اللہ اکبر، اللہ کی قسم میں سوچتا ہوں تو اس نتیجے پر پہنچتا ہوں کہ یہ اللہ کی رحمت ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے وقت آنے سے پہلے ہی ہمیں ہر ایک بات سے خبردار کر دیا اور گولڈن چانس دیا۔ دیکھو موت ہے، موت کی سختیاں ہیں، قبر ہے، قیامت ہے۔ بھی 3 دن پہلے میں نے ایک کلپ دیکھا، چند سیکنڈ کا ہے، لیکن وہ میرے دل دماغ میں 2-3 دن تک، بلکہ ابھی بھی، آسٹریلیا کا نوجوان 60 لاکھ کا بریسلٹ پہننے والا بالآخر موت کے بستر پہ لیٹ جاتا ہے۔ تھا مسلمان، اللہ کا شکر ہے اللہ نے موت سے پہلے اس کو سچی توبہ کی، انشاءاللہ ہم کہتے ہیں توفیق دے دی ہوگی۔ اور ہاسپٹل میں جاں کنی کا منظر بھی ویڈیو کیمرے کے اندر ریکارڈ ہے، آپ بھی دیکھ سکتے ہیں۔ آخری وقت ہے، جسم سے جان نکلنے کو ہے۔ آسٹریلیا کا یہ نوجوان جو کروڑ پتی ہے، ہاتھ میں پہننے والا بریسلٹ فقط پاکستانی کرنسی کے مطابق 60 لاکھ کا ہے۔ موت سے پہلے سورۃ البقرہ، قرآن کی آخری 2 آیتیں سورۃ البقرہ کی وہ تلاوت کر رہا ہے، اور وہی آیتیں پڑھتے پڑھتے اس کی روح اللہ کے پاس چلی جاتی ہے۔ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا۔ ہماری زندگی کا سارا نچوڑ، رمضان کا سارا نچوڑ اللہ کے آگے اپنے آپ کو جھکا دینا، اللہ کے سامنے اپنے آپ کو سرنڈر کر دینا ہے، اللہ کے آگے رونا ہے، گڑ گڑانا ہے۔ اللہ تو سپر پاور ہے، تو سب سے بڑا ہے، میں کمزور ہوں، میں قدم قدم پہ تیری رحمت کا محتاج ہوں۔ اللہ میں تیرے بغیر کچھ نہیں، اللہ مجھے تیرا مضبوط سہارا درکار ہے۔ یہ ہماری زندگیوں کا نچوڑ ہے، یہ پورے رمضان کا نچوڑ ہے۔ اللہ کے آگے اپنے آپ کو گرا دو، جھکا دو، اللہ کے آگے رو، اللہ کے آگے گڑ گڑاؤ، اللہ سے دعائیں مانگو، اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگو۔ یہ نچوڑ ہے رمضان کا۔ تو آسٹریلیا کا یہ نوجوان دنیا چھوڑ کے جا رہا ہے، اور ایک اور بات، مرنے سے پہلے اس کی جتنی دولت تھی اس نے اسلام کی خدمت کے لیے وقف کر دی، جتنی بھی دولت تھی اسلام کے لیے وقف کر کے گیا۔ ایسی کئی مثالیں موجود ہیں۔ یورپ کے اندر کتنے لوگ جنہوں نے ٹھوکریں کھائیں، کئی تو ہمارے ساتھ بھی مدینہ منورہ میں، مدینہ یونیورسٹی میں پڑھتے رہے۔ فرانس کا ایک اسٹوڈنٹ تھا، فیصل اس کا نام تھا، میرا روم میٹ تھا، کہتا تھا انس تمہیں اسلام کی قدر نہیں، کیونکہ تمہیں اسلام ملا ہے جدی پشتی۔ ہم سے پوچھو، ہم نے دل دل کی ٹھوکریں کھائی ہیں، یہودیت کا منہ ہم نے دیکھا، عیسائیت کا مزہ ہم نے چکھا ہے، لیکن اللہ کی قسم جو مزہ اسلام میں آ کر ملا ہے یہ مزہ اسلام سے پہلے کبھی نہیں ملا تھا۔ اور وہ میرا روم میٹ فیصل اس کا نام، فرانس کا رہنے والا، گورا چپٹا، اللہ اکبر، لیکن اس کا لباس توپ پہنتا تھا اور وہ نصف پنڈلی تک ہوتا تھا۔ کہتا تھا میں کیوں شرماؤں، کوئی مذاق اڑاتا ہے تو اڑاتا رہے، مجھے کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ کے مزہ ہی اتنا آیا ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب میں نے سیرت پڑھی ہے، اللہ اکبر، قیامت کا دن ہوگا، انبیاء کرام بھی قیامت کی ہولناکی کو دیکھ کر کہیں گے آج ہم اللہ کی بارگاہ میں کچھ کہنے کی جرت نہیں کر سکتے، تم سب جاؤ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس۔ تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں گے اور آپ شفاعت کریں گے، اللہ تبارک و تعالی آپ کو مقام محمود عطا فرمائے گا۔ الٹے لٹکے ہوئے ہیں جہنم میں، اور ان کے چہروں کو، ان کے سینوں کو چیر پھاڑ کے رکھ دیا گیا ہے۔ استغفر اللہ واتوب الیہ۔ جبریل کون ہے یہ؟ جبریل امین علیہ السلام بتاتے ہیں الذین یفطرون قبل تحلۃ صومہم، یہ وہ لوگ ہیں جو روزہ رکھتے رہے۔ اللہ اکبر، اگر انہوں نے روزہ رکھا تو پھر انہیں جہنم میں کیوں داخل کر دیا گیا؟
اللہ اکبر، روزے دار کے لیے تو یہ خوشخبری ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے فرشتوں تم نے روزے کا ثواب نہیں لکھنا، روزے دار نے روزہ میرے لیے رکھا ہے، میں اللہ تبارک و تعالیٰ خود جتنا چاہوں گا روزے دار کو روزے کا بدلہ عطا کر دوں۔ اللہ اکبر۔ لخلوف فم الصائم اطیب عند اللہ من ریح المسک، روزے دار کے منہ سے آنے والی بو اللہ کے نزدیک کستوری سے بھی زیادہ پاکیزہ ہے۔ اللہ اکبر۔ روزے دار کے تو اتنے فضائل ہیں، پھر جہنم میں کیوں داخل کیا گیا اور جہنم میں داخل کر کے الٹا لٹکا دیا گیا ہے؟ ان کے چہروں کو چیرا پھاڑا جا رہا ہے اور قیامت تک یہی سزا دی جاتی رہے گی۔ کیوں؟ سبب یہ ہے الذین یفطرون قبل تحلۃ صومہم، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے روزہ رکھا لیکن روزہ مکمل نہ کیا، روزہ رکھا لیکن روزہ مکمل نہیں کیا۔ کیا معنی؟ روزہ شروع ہوتا ہے فجر کی اذان سے لے کر غروب آفتاب تک، اذان تک نہیں، سائرن تو ویسے ہی نہیں بجانا چاہیے، غیر مسلموں کے ساتھ مشابہت ہوتی ہے، غلط کرتے ہیں وہ مسجدوں والے جو سائرن بجاتے ہیں، غلط ہے یہ۔ غروب آفتاب، جب سورج غروب ہو جائے تو روزہ افطار ہو جاتا ہے، اور جلدی کرنی چاہیے روزہ افطار کرنے میں، سورج غروب ہوتے ہی فوراً افطار کر دیا جائے، 5 منٹ 10 منٹ احتیاطی طور پہ انتظار کرنا سنت کے خلاف ہے۔ تو انہوں نے روزہ رکھا لیکن روزہ مکمل نہیں کیا۔ روزہ اسلام کے ارکان میں سے ایک رکن ہے، گویا کہ روزے کا مذاق اڑاتے رہے، رمضان کا مذاق اڑاتے رہے۔ استغفر اللہ تو بولی۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کم من صائم لیس لہ من صیامہ الا الظمأ، کتنے روزے دار ایسے ہیں جنہیں ان کے روزے سے سوائے بھوک اور پیاس کے کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا، صبح سے لے کر شام تک بھوکے رہے پیاسے رہے لیکن کوئی اجر نہیں ملا، کوئی ثواب نہیں ملا۔ کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے بھوک پیاس برداشت کی ہے، جس مقصد کے لیے انہیں بھوکا رکھا گیا، پیاسا رکھا گیا، انہوں نے اس مقصد کو نہ پہچانا اور نہ اس کے تقاضے پورے کیے۔ میں رات بچوں کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا، بچوں سے میں نے کہا چلو مذاکرہ تو کریں، مذاکرہ ہونا چاہیے، یاد دہانی ہونی چاہیے۔ آپ کے گھر میں اگر پودے لگے ہوئے ہیں یا آپ جب مسجد سے نکلتے ہیں تو آپ دیکھتے ہیں یہ سڑک کے اوپر کتنے خوبصورت پودے لگے ہوئے ہیں، انہیں صبح کو بھی پانی دیا جاتا ہے، شام کو بھی پانی دیا جاتا ہے، روزانہ ان کو پانی دیا جاتا ہے، انہیں پانی کی ضرورت ہے۔ بالکل اسی طرح ہمارا جسم 2 چیزوں کا مجموعہ ہے، ایک گوشت پوست ہڈیاں، اس کی خوراک کا بندوبست اللہ تبارک و تعالی نے زمین سے کیا ہے، غلہ، اناج، گندم، چاول کی صورت میں اور دیگر اجناس کی صورت میں۔ ہمارا جسم مرکب ہے 2 چیزوں سے، ایک گوشت پوست ہڈیاں اور دوسری ہے روح۔ روح کی خوراک اللہ تبارک و تعالی نے آسمان سے نازل کی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر، جسے ہم مسلمان قرآن مجید کہتے ہیں، اور قرآن مجید کا بیان محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ، احادیث مبارکہ، سنتیں، یہ ہے ہماری روحانی خوراک۔ تو جسمانی خوراک، روحانی خوراک، ہم لوگ کیا کرتے ہیں؟ ہم جسمانی خوراک کا بڑا اہتمام کرتے ہیں۔ دیکھ لو ہمارے جسم، ماشاءاللہ، اللہ آپ کو اور صحت دے، اللہ آپ کو اور تندرستی دے، لیکن سوچئے گا ضرور، لمحہ فکریہ ہے کہ میں نے اپنے جسم کی تو اتنی خدمت کی ہے، ماشاءاللہ اتنی اپنی صحت بنا رکھی ہے، بڑی اس کی حفاظت کر رہا ہوں، جم بھی جاتا ہوں، ایکسرسائز بھی کرتا ہوں، کھانے پینے کا بھی خیال رکھتا ہوں، عن قریب جب میں مر جاؤں گا میرے جسم کو تو قبر کی مٹی کھا جائے گی، لیکن وہ روح جسے لے کر فرشتے اوپر کی طرف جانے والے ہیں، کیا میری روح میں اتنی پاور ہے کہ جب میں مروں تو میرے لیے آسمانوں کے دروازے کھول دیے جائیں، جب میری موت کا وقت آئے تو فرشتے میری روح قبض کرنے کے لیے جنت کے خوشبودار کفن لے کر آئے؟ سوچئے گا، سوچئے گا۔
کم من صائم لیس له من صیامه الا الظمأ وکم من قائم لیس له من قیامه الا السہر۔ کتنے شب بیدار ایسے ہیں لمبا لمبا قیام کرتے ہیں، قرآن مجید پڑھتے ہیں، قرآن مجید سنتے ہیں، سناتے ہیں، لیکن انہیں سوائے تھکاوٹ اکتاہٹ کے کچھ نہیں ملتا۔ کیوں؟ قرآن مجید کا پڑھنا اور سننا یقیناً باعث برکت ہے، موجب اجر و ثواب ہے، لیکن قرآن مجید کے نزول کا مقصد اللہ تبارک و تعالی نے یہ بیان کیا ہے، کتاب انزلناہ الیک مبارک لیدبروا آیاتہ ولیتذکر اولو الالباب۔ قرآن اس لیے نازل کیا گیا ہے تاکہ تم اس میں غور و فکر کرو یہ قرآن کہتا کیا ہے۔ بڑی سوچی سمجھی سازش کے تحت ملک پاکستان میں بلکہ بر صغیر میں بڑی تعداد میں مسلمانوں سے یہ کہا گیا ہے کہ تم نے قرآن کا ترجمہ نہیں پڑھنا ورنہ گمراہ ہو جاؤ گے۔ یہ صرف مولویوں کا کام ہے، علماء کا کام ہے، عام مسلمان قرآن کا ترجمہ نہیں پڑھ سکتا، اگر پڑھے گا تو گمراہ ہو جائے گا۔ اس کو پڑھنے کے لیے 14 علوم چاہیے، 18 علوم چاہیے، 24 علوم چاہیے۔ برکت کے لیے پڑھتے رہو، برکت کے لیے پڑھتے رہو، لیکن ترجمہ نہیں پڑھنا۔ خطرہ ہے نا کہیں دکانداری ٹھپ نہ ہو جائے، کہیں سے سیاسی فرقہ واریت کا خاتمہ نہ ہو جائے، کہیں مذہبی فرقہ واریت کا خاتمہ نہ ہو جائے۔ یہ فرقہ واریت کے بازار سجے رہیں، ہماری دکانیں آباد رہیں، مسلمان مذہب کے نام پہ سیاست کے نام پہ آپس میں لڑتے مرتے رہیں اور ہمارے بلے بلے رہے۔ اس لیے کہا جاتا ہے قرآن کا ترجمہ نہیں پڑھنا۔ بڑا مشہور واقعہ ہے، ہائی کورٹ تک کیس پہنچ جاتا ہے، ادھر بھی مسلمان ادھر بھی مسلمان۔ کیا مسئلہ ہے؟ او جی یہ سائن بورڈ پر انہوں نے شرارت کی ہے کہ قرآن کی آیت لکھوا دی اور نیچے اس کا ترجمہ لکھوا دیا۔ قرآن کی یہ آیت چونکہ ہمارے مسلک کے خلاف ہے، اس سے لوگوں میں انتشار پھیلتا ہے، اس لیے ہم پرزور احتجاج کرتے ہیں، مطالبہ کرتے ہیں کہ اس سائن بورڈ کو یہاں سے ہٹانے کا آرڈر جاری کیا جائے۔ وہ کلین شیو جج نے کہا اس وقت وہاں پہ بڑے بڑے جبے قبے دستاروں والوں سے، اللہ کے بندو سوچو ہم بھی مسلمان ہیں، تم بھی مسلمان ہو، تم کہہ کیا رہے ہو؟ کیا یہ قرآن تمہارے خلاف ہے؟ یوں کہنا چاہیے کہ تم قرآن کے خلاف ہو۔ اقبال نے بالکل ٹھیک کہا تھا، خود بدلتے نہیں بدل دیتے ہیں قرآن کو۔ کون سی آیت تھی وہ سننا چاہیں گے؟ لے سنیں پھر، 7ویں پارے کی آیت ہے، قل لا اقول لکم عندی خزائن اللہ۔ اے پیارے پیغمبر آپ کہہ دیجئے کہ میں تم سے یہ نہیں کہتا کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں، میں نہیں کہتا۔ قرآن کی آیت ہے، میرے پاس اللہ کے خزانے نہیں، اللہ کے خزانے اللہ کے پاس ہیں۔ جب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اللہ کے خزانے نہیں ہیں تو اس امت کا کون سا ایسا فرد ہو سکتا ہے، کون سا علی یا ولی ہو سکتا ہے، کون سا قطب قبلہ کعبہ ابدال اوتار سائیں قلندر ایسا ہو سکتا ہے جس کے پاس اللہ کے خزانے ہو؟ جب اس بات کی نفی اللہ تبارک و تعالی نے سب سے اعلیٰ اور عظیم ہستی اللہ کی مخلوق میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے اس بات کی نفی کروا دی۔ قل اے نبی کہیے لا اقول لکم، میں تم سے نہیں کہتا عندی خزائن اللہ، میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں، اللہ کے خزانے اللہ کے پاس ہیں۔ ولا اعلم الغیب، اور نہ میں غیب جانتا ہوں، عالم الغیب اللہ ہے۔ ہاں اللہ جب مجھے بتاتا ہے، جتنا بتاتا ہے اتنا مجھے علم ہوتا ہے، لیکن عالم الغیب فقط اللہ ہے۔ ولا اقول لکم انی ملک، اور میں تم سے یہ نہیں کہتا کہ میں فرشتہ ہوں، میں نوری ہوں، میں نور من نور اللہ ہوں، میں نہیں کہتا۔ جج نے کہا تم کیا کہہ رہے ہو؟ بڑی ڈیبیٹ ہوئی اس کے اوپر، بالآخر کہنے لگے اچھا ٹھیک ہے جج صاحب، ہائی کورٹ یہ آرڈر جاری کرے، یہ آرڈیننس جاری کرے کہ اگر قرآن مجید کی آیت کو نہیں ہٹاتے نہ ہٹائیں، لیکن قرآن کا جو ترجمہ لکھا ہوا ہے اس کو مٹا دیں، کیونکہ جب اسے یہاں سے آنے جانے والے لوگ پڑھتے ہیں تو اس سے معاشرے میں فرقہ واریت پھیلتی ہے، فتنہ پھیلتا ہے، انتشار پھیلتا ہے۔
مذہبی منافرت پھیلتی ہے. سمجھ رہے ہیں آپ؟ بڑی تعداد میں بڑے زور و شور کے ساتھ اس بات کی تبلیغ کی جاتی ہے کہ قرآن کا ترجمہ نہیں پڑھنا. ہم آپ سے کہتے ہیں پڑھو، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں خود کہا کہ پڑھو. قرآن نصیحت ہے، قرآن آسان ہے. استاد کے پاس بیٹھو، قرآن کا تلفظ مخارج درست کرو، ناظرہ قرآن کی تعلیم حاصل کرو، پھر اس کے بعد قرآن کا ترجمہ پڑھو، تفسیر پڑھو. ہر مسلمان کے اوپر اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں، اس ذمہ دار اسٹیج سے، ذمہ دار مقام سے اللہ کی قسم اٹھا کر اللہ کے گھر میں کھڑے ہو کر کہتا ہوں، اللہ تو بھی گواہ ہو جا، فرشتوں تم بھی گواہ ہو جاؤ، اور اے میرے مسلمان بھائی اور بہنوں تم بھی گواہ ہو جاؤ. قرآن مجید سمجھ کر پڑھنا، ترجمہ تفسیر کے ساتھ پڑھنا، یہ ہر مسلمان کے اوپر فرض ہے. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ہماری ڈیوٹی لگائی. ایک ہی صورت میں 4 مرتبہ تکرار کے ساتھ ایک ہی بات بیان کی، وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. اور البتہ تحقیق ہم نے قرآن کو بہت آسان بنا دیا نصیحت کے لیے، غور و فکر کے لیے. ہے کوئی اس میں جو غور و فکر کرے؟ اور جو غور و فکر نہیں کرتے، اللہ نے کیا کہا؟ أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ أَمْ عَلَى قُلُوبٍ أَقْفَالُهَا. کیا ان کے دلوں پر تالے لگے ہوئے ہیں؟ دلوں پر تالے لگے ہوئے ہیں. کیا جواب دیں گے ہم اور ہماری نوجوان نسل؟ ہم نے جو ہماری مادری زبان بھی نہ تھی، انگلش، انگریزی، اس میں اتنی موٹی موٹی کتابیں زبانی پڑھ کے رٹے لگا کے ٹاپ کیا، اعلیٰ عہدوں پہ فائز ہوئے، حکومت اقتدار تک پہنچ گئے. لیکن صورتحال یہ رہی، استغفر اللہ واتوب الیہ، کہ اگر قل هو اللہ احد پڑھ رہے ہیں تو نہیں پڑھی جا رہی، انا اعطیناک الکوثر پڑھ رہے ہیں تو نہیں پڑھی جا رہی. کیا جواب دیں گے ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کو؟ میں نے بڑے درد دل کے ساتھ، میری آواز اگرچہ کہ اونچی ہو جاتی ہے، بھرا جاتی ہے، اور یہ بھی سنت ہے محمد مصطفیٰ کی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جب آپ خطبہ دیتے، گفتگو کرتے، آواز اونچی ہو جاتی، غصے میں آ جاتے، چہرہ تبدیل ہو جاتا، آواز بھرا جاتی، گویا کہ کمانڈر کی حیثیت سے آپ لوگوں کو ڈرا رہے ہو، خبردار کر رہے ہو. سب کچھ ہوتا ہے، لیکن اللہ کی قسم یہ آپ کے ساتھ محبت کی دلیل ہے. ہم آپ کے دوست ہیں، بھائی ہیں، آپ کے ہمدرد اور خیر خواہ ہیں، اور ہماری سختی اگر تھوڑی بہت ہو جائے اسے اس طرح سمجھ لیا کیجئے، جب آپ کا جسم بیمار ہو جاتا ہے، آپ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، کبھی تو ڈاکٹر ویسے ہی آپ کو کوئی سجیشن دیتا ہے، آپ پرہیز کرتے ہیں، شفا ہو جاتی ہے، کبھی میڈیسن دیتا ہے، اور کبھی آپ کو سوئی چبوتا ہے، جسے آپ انجیکشن کہتے ہو، ٹیکا لگاتا ہے آپ کو، اور اس سے بھی بات نہ بنے تو کہتا ہے لیٹ جاؤ یہاں پر چپ کر کے بس. اگر نیک ڈاکٹر ہوگا تو کہے گا سورہ فاتحہ پڑھتے رہو، آیت الکرسی پڑھتے رہو، سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ پڑھتے رہو، اللہ کا ذکر، چپ کر کے لیٹے رہو، بات نہیں کرنی. آدھا گھنٹہ یہاں پر لیٹنا ہے، ڈرپ لگا دیتا ہے. اور بعض دفعہ جسم کے اندر کوئی ایسا معاملہ اللہ کی طرف سے ہو جاتا ہے کہ پھر چیر پھاڑ کرنے کی، سرجری کرنے کی، آپریٹ کرنے کی، آپریشن کرنے کی ضرورت نوبت پیش آ جاتی ہے. یہ اس لیے نہیں کہ ڈاکٹر ہمارا دشمن ہے، بلکہ اس لیے کہ وہ ہمارا دوست ہے، ہمارا ہمدرد ہے، ہمارے فائدے کے لیے کر رہا ہے. اسی طرح ہماری روحیں بہت بیمار ہو چکی ہیں. یہ علماء کرام روحانی ڈاکٹر ہیں، اللہ کی قسم یہ روحانی ڈاکٹر ہیں جو ہمارے جسم کے ساتھ ساتھ ہماری روحوں کا علاج کرتے ہیں. ہمیں چاہیے جتنا ادب، جتنا احترام، جتنی عزت ایک ہاسپٹل میں بیٹھے ہوئے ڈاکٹر کی کرتے ہیں، اس سے کہیں زیادہ عزت اور احترام علماء کرام کی کریں، جو جمعے کے خطبات میں، مسجد میں ہونے والے دروس اور تقاریر میں ہمیں قرآن اور حدیث کی روشنی میں اللہ کا دین بتاتے ہیں. یہ انداز خطابت ہے جناب. بات یہ ہے آپ اس لیے باتیں بناتے ہو، 2 اونٹوں کے درمیان چلنے والے کی زبان بڑی لمبی ہوتی ہے، جو مرضی بولتا جائے. آپ کبھی یہاں آ کر کھڑے ہو، آپ کبھی یہاں آ کر کھڑے ہو اور بولیں، کبھی آپ مصلی پر آ کر کھڑے ہو، تراویح نماز پڑھائیں،
اور اس کے بعد خلاصہ بیان کریں، پھر ہم آپ سے بات کریں گے۔ آپ نے یہ کام کبھی کیا ہے نہیں، اللہ آپ کو توفیق دے، آپ کو بچوں کو توفیق دے۔ اسی لیے آپ مفت میں ہی باتیں بناتے ہیں اور بیٹھ کے کوئی فلاں تبصرہ کر رہا ہے، کوئی فلاں تبصرہ، اچھی بات نہیں ہے۔ بات میں یہ کر رہا تھا کہ ہم آپ کے دوست ہیں، ہمدرد ہیں، خیر خواہ ہیں۔ یہ باتیں الحمدللہ احادیث مبارکہ کی روشنی میں پوری امانت داری اور دیانت داری کے ساتھ میں نے بتا دی۔ مجھے آپ سے نوٹ نہیں چاہیے، ووٹ نہیں چاہیے، نہ مجھے آپ سے چندہ چاہیے کہ میں کہوں کہ کوئی ناراض نہ ہو جائے اس لیے میں میٹھی میٹھی باتیں کروں۔ نہیں، میٹھی میٹھی ہونی چاہیے، لیکن اس کے ساتھ وہ باتیں بھی ہونی چاہیے جو اللہ رب العالمین نے قرآن میں خود بیان کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی ہیں، جیسا کہ ہم یہ حدیثیں بیان کر رہے ہیں۔ اسی طرح آخری حدیث یہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله تعالى حاجة في ان يدع طعامه وشرابه۔ جو انسان جھوٹ بولنا اور جھوٹی گواہی دینا نہیں چھوڑتا تو اللہ رب العالمین کو اس کے بھوکا پیاسا رہنے کی کوئی حاجت نہیں۔ روزے کا ایک مقصد ہے، صبح سے لے کر شام تک جو ہمیں بھوکا پیاسا رکھا جاتا ہے اس کا ایک مقصد ہے، مختصراً سن لیجئے کیا ہے۔ گھر جا کر انشاءاللہ اپنی بیوی کے ساتھ، اپنے بچوں کے ساتھ، اپنی بیٹیوں کے ساتھ بھی اسے شیئر کیجئے، اور بلکہ انہیں جمعے کے خطبے میں لے کر آیا کریں۔ پوچھئے جب آپ بیٹھے دسترخوان پہ افطاری کے لیے، کھانے کے لیے، سحری کے لیے، بیٹا، بیگم، یہ جو ہم نے رمضان میں روزے رکھے اس کا کیا مقصد ہے؟ صبح سے لے کر شام تک ہم بھوکے رہے، پیاسے رہے، کیوں؟ ہاں، اس کا مقصد یہ ہے ہم نے روزہ رکھا، روزے کی حالت میں اللہ کا حکم مان کے حلال چھوڑ دیا، کھانا حلال ہے، پینا حلال ہے، لیکن جب اللہ کا حکم آیا تو ہم نے حلال چھوڑ دیا۔ فلسفہ سیام یہ ہے کہ اے مسلمان، جب تو نے اللہ کا حکم مان کر حلال چھوڑ دیا، اب ان چیزوں کو بھی چھوڑ دے جو تیرے پروردگار اللہ رب العالمین نے تیرے اوپر ہمیشہ کے لیے حرام قرار دے دیا۔ اس کا علم ہونا چاہیے۔ قرآن مجید کی روشنی میں، حدیث مبارکہ کی روشنی میں، اب وقت اپنی انتہا کو پہنچ چکا ہے، میں کیا بیان کروں، یہاں پر لمبی فہرست ہے، بڑی تفصیل ہے اس میں میں صرف آپ کو احساس دلا رہا ہوں کہ اپنی ذمہ داری کا احساس کیجئے، وقت نکالیے۔ دنیا کے لیے کتنا وقت آپ لگاتے ہیں اور دین اسلام کا علم سیکھنے کے لیے آپ نے کتنا وقت دیا ہے؟ اللہ کے لیے وقت نکالیے، سیکھیے کہ دنیا میں رہتے ہوئے اللہ رب العالمین نے میرے اوپر کون کون سی پابندیاں لگائی ہیں۔ میں نے روزے کی حالت میں حلال چھوڑ دیا، میرا رب چاہتا ہے میں حرام چھوڑ دوں، لیکن علم تو ہو کہ حرام کیا ہے۔ جب علم ہوگا تبھی اس پہ عمل ہوگا نا۔ اور پھر روزے سے تقویٰ اس طرح آیا کہ روزہ رکھا ہوا ہے، نہ کچھ کھا رہے ہیں نہ کچھ پی رہے ہیں، وضو خانے پہ اگرچہ کہ وضو کرنے کے لیے بیٹھے ہوں، دیکھنے والے دیکھ رہے ہوں، سب نے دیکھا، وضو کرتے ہوئے آپ نے چلو میں پانی لیا، چلو بھر پانی لے کر اپنے منہ میں ڈالا، چپکے سے 2-4 قطرے حلق سے نیچے اتارنے، کسی کو کیا پتہ چلے گا؟ آپ ایسا نہیں کرتے۔ کیوں؟ چھوٹے سے بچے سے بھی پوچھ لو تو وہ کہتا ہے اللہ دیکھ رہا ہے۔ تو کیا اللہ رب العالمین صرف رمضان میں دیکھتا ہے، روزے کے وقت؟ جب ہم روزہ افطار کر لیتے ہیں پھر اللہ نہیں دیکھتا کیا؟ جب رمضان رخصت ہو جاتا ہے تو کیا اللہ رب العالمین نہیں دیکھ رہا ہوتا؟ نہیں، دیکھ رہا ہوتا ہے۔ اللہ تو وہ ہے، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، ہمیشہ سے زندہ ہے، ہمیشہ زندہ رہنے والا ہے، اپنی ذات کے ساتھ قائم ہے، کل کائنات اس کی محتاج ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں ہے، نہ اس کو نیند آتی ہے نہ اسے اونگ آتی ہے۔ دنیا کے بادشاہ سو جاتے ہیں، دنیا کے حکمران سو جاتے ہیں، تھک جاتے ہیں، ہم لوگ تھک جاتے ہیں، سو جاتے ہیں، ہمیں نیند آتی ہے۔ اللہ رب العالمین وہ شہنشاہ کائنات ہے، لا تأخذہ سنۃ ولا نوم۔ اللہ تبارک و تعالی میرے اور آپ کے اندر یہ ایمان اور یہ تقوی پیدا فرما دے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والہ وبعد۔ عید الفطر کے احکام و مسائل الحمدللہ ہر سال بیان ہوتے رہتے ہیں، وہ آپ کے علم میں ہیں ہی، اگر کوئی بات آپ پوچھنا چاہیں تو پوچھ سکتے ہیں، سوال کا دروازہ مفتوح ہے انشاءاللہ۔
فطرانہ اس کی گزشتہ جمعے بھی یاد دہانی کروا دی گئی تھی، اس جمعے بھی آپ کو مختصراً یاد دہانی کروائی جا رہی ہے کہ جن احباب نے نہیں دیا ہے وہ دے دیں، اور کتنا دینا ہے یہ میں نے آپ کو بتایا تھا، دوبارہ سمجھ لیں کہ شریعت نے قیمت مقرر نہیں کی، قیمت کا تعین نہیں کیا، یہ آپ نے خود دیکھنا ہے کہ آپ کی حیثیت کیا ہے، آپ کتنا دے سکتے ہیں، اچھی سے اچھی چیز کا آپ نے انتخاب کرنا ہے، اور اعلیٰ سے اعلیٰ چیز کا انتخاب کر کے آپ نے دیکھ لینا ہے کہ 2.5 کلو کی قیمت کیا ہے، اور دوسرے نمبر پہ آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ گھر کے کل افراد جو آپ کے ماتحت ہیں، زیر کفالت ہیں، وہ کتنے ہیں، چھوٹے بچے سے شیر خوار بچے سے لے کر شیخ فانی تک ہر ایک کی طرف سے فطرانہ آپ نے ضرور ادا کرنا ہے۔ باقی عید کے تعلق سے ایک اعلان ہے کہ نماز عید انشاءاللہ جامع مسجد اعلیٰ میں صبح 6 بجے ادا کی جائے گی، تو سب احباب یہاں پر تشریف لائیں اور خواتین کو بھی لے کر آئیں۔ الحمدللہ خواتین کے لیے بھی باپردہ انتظام موجود ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی زندگیوں کو قرآن و سنت سے مزین فرمائے، اور پورا مہینہ رمضان کا جو ہم نے قرآن مجید سنا ہے، سنایا ہے اور سیکھا ہے، سکھایا ہے، اللہ اور اس کے رسول کی باتیں کی ہیں، سنی ہیں، اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ان پر دل و جان سے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت میں نوری ہے نہ ناری۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو توحید و سنت کا بیش بہا قیمتی خزانہ نصیب فرمائے دے، ہر قسم کے کفریہ، شرکیہ، فاسد عقائد سے، افکار و نظریات سے محفوظ فرمائے، اور ہمارے اندر جنتیوں والی اچھی صفات پیدا فرمائے، جہنمیوں دوزخیوں والی بری صفات سے اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو محفوظ و مامون فرمائے۔ جتنی بھی دعائیں ہم نے رمضان میں مانگی ہیں یا آئندہ ہم مانگیں گے، یہ جو 1-2 دن رہ گئے ہیں، اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ اور اسی طرح کل نماز تراویح میں جامع مسجد اعلیٰ میں قرآن کریم کی نماز تراویح میں تکمیل ہو رہی ہے، سب احباب اس میں بھی بھرپور شرکت کریں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم اعز الاسلام والمسلمین واذل الشرک والمشرکین ودمر علی اعدائک اعداء الدین، واجعل اللهم هذا البلد آمنا مطمئنا سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين، رب ارحمهما كما ربياني صغيرا۔ اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا۔ ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا واخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ اللهم انصر الإسلام وأهله في كل مكان، اللهم احفظ الإسلام وأهله في كل مكان، اللهم أعز الإسلام وأهله في كل مكان، اللهم برحمتك التي وسعت كل شيء فك قيد أسرانا وأسر المسلمين، اللهم عجل بفكاك إخواننا المأسورين من المسلمين والمسلمات، اللهم اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات، ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، واغفر لنا وارحمنا إنك أنت الغفور الرحيم، وتوفنا مسلمين والحقنا بالصالحين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين۔ اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا۔